کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ دین کے نام پر گائیڈ لائنز سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز ہیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے نام پر سب سے بدترین کام یہ ہے کہ دین میں بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة، کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے اور اس بدعت کو سمجھتا ہے کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، امام مالک نے کہا ایسا آدمی نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے دین کی یہ بات نہیں بتائی اور میں تم کو یہ بات بتا رہا۔ اگر دین میں وہ چیز ہوتی تو نبی ضرور بتاتے، نبی نے اگر اس چیز کو نہیں بتایا ہے مطلب وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت کیوں ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی 10 منٹ لگ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے میں بھی 10 منٹ لگ رہے ہیں، وقت اتنا ہی ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ مغرب میں بھی 4 پڑھ لیا جائے؟ اچھا کام ہے، دین کے نام پر ہے، ثواب کی امید ہے۔ نہیں، ثواب کی امید بھی اسی وقت ہوگی جب کام کا طریقہ بھی وہی ہوگا، کام بھی وہی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے ہوگا۔ ورنہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا، تمام قسم کی کوششیں کاوشیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ محرم کے ان 2 روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔
اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، شہر اللہ المحرم، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ قرار دیا گیا تو وہ اس مہینے کا روزہ قرار دیا گیا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے کے لیے جتنی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کوششیں کسی اور نفل روزے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیکھی۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں، آس پاس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھول بھلا کر لوگوں نے کس قدر اس محرم کے مہینے کو بدعات و خرافات والا مہینہ بنا دیا ہے۔ عمل کی بدعت بھی اس میں انجام دی جاتی ہے، عقیدے کی بدعتیں بھی اس میں انجام دی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے صحیح طریقے کو چھوڑ کر گویا لوگ اس طرح اس مہینے میں بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں کہ گویا اس مہینے کی اصل تعلیمات وہی ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بدعات بہت زیادہ ہیں جس کا احصاء کرنا یا جس کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہر علاقے کی محرم میں بدعتیں الگ ہیں، ہر گاؤں کی محرم میں بدعتیں الگ ہیں، ہر شہر کی محرم میں بدعتیں الگ ہیں، اور مسلک اہل حدیث کے علاوہ ہر فرقے کی بدعتیں اس میں الگ ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہر فرقے کی بدعتیں اس میں الگ ہیں، شہر کے اعتبار سے الگ ہیں، ملک کے اعتبار سے الگ ہیں۔ بدعات و خرافات کا یوں سمجھیے کہ ایک سیلاب ہے جو محرم میں شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، جمعہ کے ہر خطبے میں ہم ایک حدیث سنتے ہیں، اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، بہت ساری احادیث میں اس کے کلمات الگ ہیں، لیکن اصل قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں، باتوں میں سب سے بہترین بات، سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کے نام پر رہنمائی، دین کے نام پر گائیڈ لائنس سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنس ہیں۔ طریقہ، دین کے نام پر سب سے بہترین طریقہ، ایک ہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی ہمارا سیدھا سچا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، دین کے نام پر، معاملات کے نام پر، حقوق کے نام پر، مال کے نام پر، شرک و بدعت کے نام پر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نام پر، ناپ تول میں کمی کرنے کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، تقریباً 18 یا 15 تعلیمات کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہی میرا سیدھا سچا راستہ ہے، اس راستے کو اپناؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں میں مت جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر تم دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے، میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کی طرف جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے۔ دین کے نام پر اصل تعلیمات میری تعلیمات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محدثین کرام نے، مفسرین نے، اہل علم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد کہا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں ایک لکیر، بائیں ایک لکیر، ادھر ایک لکیر، ادھر ایک لکیر ہے، یہ دوسری لکیریں یہ میرا راستہ نہیں ہے، اور جو ان راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر ہمیں جو دین کا مرجع دیا ہے، ہمیں دین کے معاملات میں جس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، کہا کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
اور آگے اس حدیث میں جمعہ والی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الخدا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، دین کے نام پر سب سے بیکار کام، دین کے نام پر سب سے بدترین کام یہ ہے کہ دین میں بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے۔ دین میں بدعت، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسی عبادتوں کو شامل کیا جائے جو عبادتیں کہ دین میں کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوں۔ اگر ہم ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، بدعت کے کیا معنی ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہیں کسی کام کو، کوئی ایسا کام کرنا جس کی پہلے مثال نہیں ملتی ہو، کوئی ایسا کام انجام دینا اس کی کیا نہیں ملتی ہو، مثال نہیں ملتی ہو۔ یعنی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، تو وہ چاہے گا کہ اسے کیا کیا جائے، پلان بنا کر دیا جائے، اسے ماڈل دیا جائے تاکہ وہ یہ ماڈل دیکھے اور ایسا ہی ماڈل کیا کرے، تیار کرے۔ کمپنیز بھی کیا کرتی ہیں، پہلے ماڈل تیار کرتی ہیں، ایک مثال بناتی ہیں، اس کے بعد اسی مثال کی کاپیز تیار کرتی ہیں کمپنیز۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں کہا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی ماڈل کے بنایا ہے۔ اللہ کو پلان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو بنانے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ماڈل کو دیکھ کر زمین و آسمان بنائے تو نعوذ باللہ اللہ سے پہلے بھی کسی نے کیا کر دیا تھا، اس ماڈل کو تیار کر دیا تھا۔ تو اللہ نے کسی کا ماڈل دیکھے بغیر، آسمان و زمین کے بارے میں کسی سے پوچھے بغیر، اللہ تعالیٰ نے خود آسمان کو اپنی طرف سے بنایا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو یہ چیز بغیر مثال کے جو ہے یہ بدیع چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اور اسی کو جب ہم دین کے معاملے میں تلاش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں بدعت کہتے ہیں الاختراع بعد الاکمال، کہ اللہ نے دین کو مکمل کرنے کے بعد اس میں کیا کرنا، کوئی نئی چیز ایڈ کرنا، کوئی ایسی چیز ایڈ کرنا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ماڈل موجود نہ ہو۔ ماڈل نہیں ہے، آپ اس کے بعد دین کو چڑھا رہے ہیں، الگ سے دین کو چڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نیا طریقہ اس میں بیچ میں ڈال رہے ہیں، تو کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت کیا ہے، گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے صرف دو شرطیں، اصل شرطیں ہیں۔ ایک تو انسان کا توحید پر ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ جو عمل کر رہا ہے یہ نبی کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو تھکاتا رہے عبادتوں میں، آدمی آپ کو عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکائے، عبادتوں میں اپنے آپ کو عبادت کے نام پر لہو لہان کرے، اپنے آپ کو زخمی کرے، اور آدمی اپنے آپ کو دین کے نام پر بھوکا رکھے جس کی مثال قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے، تو کہا کہ ایسا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا عمل مردود قرار دے دیا جائے گا۔ آدمی کیا کرے، بڑی بڑی یوں سمجھے کہ سبیل لگا دے، لوگوں پر خرچ کرے، اور لوگوں پر ایسے راستے میں خرچ کرے جس راستے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں بدعات و خرافات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا آسمان میں اگر کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہے اور اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیمات سکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہود و نصارہ مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے جو پیشاب کے بارے میں
قضائے حاجت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ دین کے نام پر کوئی پیشاب کا طریقہ بتانے کی چیز ہے، قضائے حاجت کے نام پر کوئی بتانے کی چیز ہے کہ تمہارا نبی یہ باریک باریک چیزیں بتاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے کہا ہاں ہمارے نبی ہمیں دین کے نام پر ہر باریک چیز بتاتے ہیں، ہمارے نبی دین کے نام پر ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں بتاتے ہیں۔ قضائے حاجت کیسے کرنا چاہیے، قضائے حاجت کو جاتے وقت، پیشاب کے لیے جاتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے کون سا پیر رکھنا چاہیے، نکلتے وقت پہلے کون سا پیر رکھنا چاہیے، پانی استعمال کرنا چاہیے، شرمگاہ کو سیدھا ہاتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بہت سارے آداب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اور دین کے نام پر اللہ کے نبی نے ہمیں کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں من ابتدع بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے اور اس بدعت کو سمجھتا ہے کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، امام مالک نے کہا ایسا آدمی نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے دین کی یہ بات نہیں بتائی اور میں تم کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اگر دین میں وہ چیز ہوتی تو نبی ضرور بتاتے، نبی نے اگر اس چیز کو نہیں بتایا ہے مطلب وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بدعت کو اپنا لیتا ہے، اپنی طرف سے بدعت کو، اپنی خواہشات سے بدعت کو گھڑ لیتا ہے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے باپ دادا کے عقیدے کے اعتبار سے، یا پھر اپنی جانب سے کوئی دین کا حصہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کو دین سمجھ کے عمل کرتا ہے، ایسا آدمی الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کو ہم سے چھپایا تھا اور میں وہ چیز کو اب بتا رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتایا، زندگی کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، پینے کے معاملات میں، پانی پینے کے معاملات میں، چلنے پھرنے کے معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، باریک سے باریک چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر لوگوں کو بتائی ہے، لوگوں کو سمجھائی ہے۔ اگر کوئی انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں نے ایک تیسری عید بنا لی، لوگوں نے ایک تیسری عید ایجاد کر لی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگ عید کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس عید کے نام پر کتاب و سنت میں کس قدر تعلیمات موجود ہیں، اور جو دین نہیں ہے اسے دین بنا لیا ہے، تو اب لوگوں کو اس میں کیا کرنا ہے، اسلامائزیش کرنا ہے، اس کو اسلامک بنانا ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے کہا کہ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، لوگوں نے کہا کہ صبح کے اذکار پڑھ لیجئے، لوگوں نے کہا کہ وہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے۔ تیسری عید کا تصور نہیں ہے، رسول اور اللہ نے نہیں بتایا ہے، تو لوگ جب اپنی طرف سے ڈالیں گے تو غلطی کریں گے۔ لوگ اپنی طرف سے کسی چیز کو جب دین بنائیں گے غلطی کریں گے۔ قبروں کی زیارت کا معاملہ ہے، قبرستان کی زیارت کا معاملہ ہے، لوگ جب اپنی طرف سے کہا کہ آپ قبرستان کی زیارت کیجئے، عبرت حاصل کیجئے، کہا گیا حکم ہے، لوگ جب اس میں زیادتی کریں گے تو وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ پھول بھی چڑھائیں گے، قبروں پر سجدہ بھی کریں گے، قبر والے سے دعائیں بھی مانگیں گے اور قبر والے کو اپنا مشکل کشا بھی مانیں گے۔ یہ بدعت و خرافات ہیں۔ اسلام نے جب ایک لکیر کھینچ دیے تو اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک مشہور قول ہے، حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ جو تابعین میں بڑے امام مانے جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، شیطان کو یہ پسند نہیں، اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُطَابُ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُطَاب،
اس لیے کہ گناہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے، میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے وہ گناہ ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سک رہا ہوں۔ بہت سارے گناہوں کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، اپنے آپ پر گناہوں کے بعد شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اور رفتہ رفتہ کر کے انسان گناہوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن ایک بدعتی کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یہ دین کے نام پر کر رہا ہوں، میں نے فلاں کے نام پر یہ کام کیا ہے، میں اس کے ذریعے ثواب چاہتا ہوں، ہم اس کام کے ذریعے اچھائی چاہتے ہیں، ہم اس کام کے ذریعے نیکی چاہتے ہیں، اچھا کام ہے کیوں چھوڑا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا کام وہی اچھا ہے جس کو رسول نے اچھا کہا ہو، اچھا کام تبھی اچھا ہے جسے اللہ نے اچھا کہا ہو۔ آدمی اگر اب روز دوپہر میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جمعہ میں بھی سارے لوگ موجود ہیں 4 رکعت پڑھ لی جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارے لوگ جب موجود ہیں، وہی جمعہ کی نماز بھی 10 منٹ میں ہو رہی ہے، وہی ظہر کی نماز بھی 10 منٹ میں ہو رہی ہے، وقت اتنا ہی لگ رہا ہے، کیوں نہ 1 رکعت زیادہ پڑھ لی جائے؟ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں 3 رکعت کیوں ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی 10 منٹ لگ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے میں بھی 10 منٹ لگ رہے ہیں، وقت اتنا ہی ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ مغرب میں بھی 4 پڑھ لیا جائے؟ اچھا کام ہے، دین کے نام پر ہے، ثواب کی امید ہے۔ نہیں، ثواب کی امید بھی اسی وقت ہوگی جب کام کا طریقہ بھی وہی ہوگا، کام بھی وہی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے ہوگا۔ ورنہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، دین کے بارے میں صحابہ کرام سلف صالحین کا ایک ہی منہج ہے، کہا کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں کتاب و سنت کے راستے پر چلو، بدعات و خرافات کے راستے پر مت چلو۔ اور تو اور لوگوں نے کیا کہا کہ بدعت، یہ بدعت نہیں ہے، ہم اسے، ہمارا ارادہ وہی ہے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا ارادہ تو سیم ہے، ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، ہم اچھائی چاہتے ہیں، نہیں، اس کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ زمر کی 2 آیت یا 3 آیت میں اللہ نے کہا، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم شرک مت کرو تو لوگ کہتے ہیں ہم قبر میں جو آدمی ہیں ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیک لوگ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ اللہ نے بیان کیا ہے، ہم جو سامنے والا قبر میں سویا ہے ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر قبر میں سونے والے، قبر میں رہنے والے نیک آدمی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں۔ یعنی ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، قبر والے کو اللہ کے برابر قرار نہیں دے رہے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش لگا دے، اللہ کے پاس ہماری حاجات کو پیش کر دے۔ جب ہم کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے، کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ لوگوں میری قبر کو سجدے کی جگہ بنا لینا، لوگوں ایسا کرنا کہ قبر میں جب میں مر جاؤں تو آ کے مجھ سے مانگنا، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کام نہیں کر سکتے، صحابہ جب یہ کام نہیں کر سکتے، تو دوسرے لوگ بدرجے اولا یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں جب یہ بدعات و خرافات ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو ماننا چاہیے۔ کتاب و سنت ہی ہمارے عمل کا دار و مدار ہے، کتاب و سنت ہی، قرآن و حدیث ہی ہمارے عمل کا مرکز، ہمارے عمل کا محور ہے، ہمارے عمل کا مدار کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں جب تک تم قرآن پر، حدیث پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آدمی اگر صحیح اسلام پر عمل کرے گا تو دین پر باقی رہے گا، آدمی اگر صحیح اسلام کے بجائے بدعات و خرافات پر عمل کرے گا، ایک تو اپنے آپ کو تھکا لے گا،
ایک تو اپنے آپ کو تھکا لے گا دین کے نام پر. اللہ نے کہا کہ یہ کام بس اتنا ہی کرو, رسول نے کہا یہ کام اتنا ہی کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم, تمہاری طاقت جتنی ہے اتنا کام کرو, طاقت جتنی ہے اتنا عمل کرو. مگر دیکھا جا رہا ہے ماتم کے نام پر گالوں کو پیٹا جا رہا ہے, سینے کو مارا جا رہا ہے, کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں. ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان بدعات و خرافات میں مبتلا کر رکھا ہے, بچوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. شیرخوار بچے, دودھ پیتے بچوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے, ان کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے, یہ کہاں کا ماتم ہے؟ کتاب و سنت کے نام پر یہ کتنی بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. حاضرین کرام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و کتاب و سنت میں اصولی حیثیت دی ہے. کہا کہ وما ينطق عن الهوى, ہمارا رسول اپنی خواہشات سے نہیں بولتا ہے, ہمارا رسول اپنی خواہشات سے نہیں بولتا ہے. ہمارا رسول جب بولتا ہے تو وحی کی روشنی میں بولتا ہے. ہمارا رسول اسی وقت جب بولتا ہے جب اس سے ہم بولنے کے لیے کہتے ہیں دین کے نام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتائی گئی, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فما منکم من احد عنہ حاجزین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورۃ الحاقہ کا آخری رکوع آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا کر پیش کریں گے, ہم بھی ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شہ رگ کو ہم کاٹ دیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کوئی صحابی بھی نہیں بچا سکے گا. صحابہ اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں, صحابہ اللہ کے نبی پر جان چھڑکتے ہیں. جنگ احد کا موقع ہے, بدر کا موقع ہے, صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کافروں کو اگر محمد تک پہنچنا ہے تو ہم سے پہلے پہنچنا ہوگا, ہم سے پار کر کے پہنچنا ہوگا. لیکن اے لوگوں, محمد بھی دین کے نام پر اگر کسی چیز کو اپنی طرف سے بول دے جو اللہ نے کہنے کے لیے نہیں کہا ہے, محمد کو بھی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے باتیں پیش کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پیش کرنے کے لیے کہتا ہے. اگر محمد ایسا کریں گے ہم بھی محمد کا ہاتھ پکڑیں گے اور ثم لقطعنا منہ الوتین, اور ہم ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے اور کوئی ہم سے محمد کو بچا بھی نہیں سکے گا. تو یعنی دین میں بدعت و خرافات کے لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی. دین کے معاملے میں اپنی طرف سے بات کرنے کی اجازت جب اللہ کے نبی کو نہیں ہے, کسی کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی. کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا, بعد میں آنے والے کوئی بھی نہیں ہو سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کراس کر سکیں, اللہ کے طریقے کو کراس کر سکیں. کسی کو اتنی اجازت نہیں دی گئی ہے. کتاب و سنت ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی جو ان کو اللہ نے بتایا ہے, وہی طریقے پر عمل اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا. دین کو پہچاننے کے لیے ایک چیز ہے تاریخ کا معلوم ہونا, تاریخ معلوم ہونا. جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں, احادیث کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, ہمیں تاریخ معلوم ہوتی ہے. یعنی اللہ کے نبی اس تاریخ کو پیدا ہوئے, اللہ کے نبی اس تاریخ کو نبی بنائے گئے, اللہ کے نبی نے اس تاریخ کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی, اس تاریخ کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا, اس تاریخ کو نماز واجب ہوئی, اس تاریخ کو روزہ واجب ہوا, اس تاریخ کو حج فرض ہوا, اس تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہوئی. ہمارے پاس دین کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں تاریخ موجود ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی احادیث موجود ہیں. صحابہ جب بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کننا نفعل ہکذا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا عمل کرتے تھے. ہم یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ یہ دینداری کا زمانہ ہے اور دین پھیلنے کا زمانہ ہے, دین پر عمل کرنے کا زمانہ ہے. اس زمانے کو سامنے رکھ کر, اس زمانے کو سامنے رکھ کر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی ہے
کہا کہ ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی، جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں عبادت نہیں تھی، وہ آج بھی نہ دین ہو سکتی ہے نہ عبادت ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک زمانہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا 20 پر 3 سال زمانہ ہے کہ نبی بن کر اللہ کے نبی نے 20 پر 3 سال گزارے ہیں، لوگوں کو دین بتایا ہے۔ جب وہ چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی تو بعد والوں کے لیے کبھی بھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ بدعات کی طرف جاتے ہیں، بدعت میں بھی معلوم ہوتا ہے ماتم اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، 300 کتنے کی ہجری کے بعد 4 صدی ہجری میں ماتم شروع ہوا۔ رجب کی بڑی رات نہیں مناتے تھے، کسی خلیفہ نے اس چیز کو شروع کیا۔ شب برات نہیں مناتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی کے 200 سال 300 سال 500 سال کے بعد کسی نے اسے شروع کیا۔ یعنی بدعات و خرافات کی بھی آپ کو تاریخ ملے گی، جس طرح کتاب و سنت میں نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی تاریخ ملتی ہے، اسی طرح آپ کو بدعات و خرافات کی بھی تاریخ ملے گی۔ تو کہا گیا کہ جب تاریخ معلوم ہو رہی ہے تو مطلب یہ بات کی پیداوار ہے، یہ بات کا زمانہ ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد والوں کے لیے بھی دین نہیں تھی۔ کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بدعت کو انجام دیتا ہے، محرم کی بدعت کو، رجب کی بدعت کو، شعبان کی بدعت کو، اسی طرح ربیع الاول کی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا یہ نیکی صحابہ کے نام عمل میں نہیں ہے، صحابہ کے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں ہے، وہ نیکی بعد والے کے نام عمل میں ہے۔ ایک نیکی اللہ کے نبی کے نام عمل میں نہیں ہے، وہ نیکی بعد والے کے نام عمل میں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایک اور قول سلف صالحین کہا کرتے تھے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ امت کے بعد والے انہی چیزوں پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے جن چیزوں پر پہلے والے عمل کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے طریقہ ہے، جن چیزوں پر عمل کر کے صحابہ کامیاب ہوئے ہیں انہی چیزوں پر عمل کر کے بعد والے بھی کامیاب ہوں گے۔ بعد والے اگر کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں، اس کو پہلے والوں نے عمل نہیں کیا، وہ چیز دین نہیں قرار دی جائے گی۔ کہ پہلے والوں نے عمل کرنے کا کوئی حصہ بعد والوں کے لیے چھپا کر نہیں رکھا ہے، ہر چیز پر عمل کیا ہے اور اسے بعد والوں تک پہنچایا ہے۔ جب بعد والوں تک وہ چیز پہنچی ہے، بعد والوں کو بھی کامیاب ہونے کے لیے وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ پہلے والوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر عمل کیا تھا۔ تو جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات و خرافات سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بدعات سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستوں کو آسان فرمائے۔ جو بھائی بدعات و خرافات سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، دین پر ان کو ثابت قدم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھائی ابھی بدعات چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، ان کو نیک ہدایت اور نیک توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب